حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں ظاہر وہ پہنچے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں، اور ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، زیادہ عمر والے ہیں، صدیق ہیں، اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا تھا، باقی 11 میں سے 10 ہم ہیں اور ایک والد کے پاس ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ناظرین کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ سب کچھ ان کو عطا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ان کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا تو انہیں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 سے 61 تک جو ہے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد و متاع جو ہے انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنے پدری بھائی کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو بھی قیمت دی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور جو قحط کے زمانے میں ان کو کام آئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی محسوس نہ ہو، اور یہ کرم و احسان دوبارہ ان کے آنے کی یعنی ان کی رغبت کا جو ہے باعث بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری بہت عزت و تکریم کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانا چاہا اور اس کو کہا اپنے والد گرامی کے سامنے عرض کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ میں کیسے اعتبار کر لوں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں بیان کیا ہے، سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس بارے میں بھی تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب سے مہربان یعنی سب سے زیادہ مہربان اور مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہوں نے واپس کر دی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی سلامتی کا عہد نہ دو۔ جب سب بیٹوں نے ذمہ داری قبول کر لی ناظرین تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا کہ یہ نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ پہلی بار ناظرین جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ سب جان چکے تھے اس لیے بری نظر نہ لگ جائے اس کا احتمال تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا یعنی حکم بھی دیا اور یہ مشورہ بھی ساتھ ساتھ دیا۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو مشورہ دے دیا ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں کو عزت کے ساتھ باقاعدہ مہمان بنایا اور جا بجا ان کے لیے دسترخوان سجائے، یعنی وہاں سے چل دیے، وہاں پہ پہنچ چکے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھا دیا۔ بنیامین چونکہ اکیلے رہ گئے تھے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اگر میرے بھائی یوسف علیہ
علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ظاہر سامنے موجود تھے، انہوں نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اسے فرمایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدنا راحیل سلام اللہ علیہا کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں دوبارہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات کو منسوب کر دیا جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین بھائیوں کو ان کا سامان دیا تو اس میں ہر ایک کو یعنی اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا۔ تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا، بھی اسٹریٹجی تھی بیسیکلی، وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جو ہے جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو قافلے والوں نے اس پیالے کی چوری کے پیش نظر قافلے والوں کو آواز دے کر کہا کہ تم چور ہو، اور جس نے چوری کی ہے اس کو بادشاہ کے پاس قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ جب قید کی بات آئی تو ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ میں تو مصر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا اور تم اس واقعے کو والد صاحب سے ضرور عرض کرنا۔ ان بھائیوں نے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف میں یوں بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ایک روایت میں ناظرین یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، تم مصر کی طرف جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف ناظرین اب روانہ ہو چکے ہیں۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ آئے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں، یہ لے لیں اور ہمیں اس کے بدلے اچھا غلہ دے دیں۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا۔ کیا کمال دل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ناظرین، اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کر کے رکھنا، پریشان کرنا، یعنی جو کچھ بھی ستم ہے ایک لمحے کے لیے ریکال کروایا اور سوال کیا کہ تمہیں یاد ہے؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کیا حلم ہے آپ کا اور کیا عفو درگزری کی جو مثال ہے، آپ تبسم فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے گوہر نایاب جو دندان تھے ناظرین، اس کا حسن دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا
دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا. بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جزا میں تبدیل کرتا ہے, یعنی ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ناظرین اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم, عقل, صبر, حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی. بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ناظرین کہ اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے, لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں. پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی اس کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی. کیا کمال, یعنی عفو درگزری کی مثالیں ہیں ناظرین. آپ نے دعا فرمائی باقاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنا جو والد کا حال تھا وہ دریافت کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی کے غم میں وہ روتے رہتے ہیں, ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا, ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے پھر میرے پاس آ جاؤ. جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا ناظرین اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں اور بیٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرماتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی, یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے. یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا. میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا چکا ہے, میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر میں ہی ان کو سناؤں گا. چنانچہ یہودا فرحت شوق سے نہایت تیزی کے ساتھ ناظرین تمام تر فاصلے کو طے کرتے ہوئے, اب ایک عجیب خوشی کا عالم جو ہے وہ پوری فیملی کے اندر, پورے خاندان میں بپا ہو چکا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر تیزی سے دوڑتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ان کے چہرہ اقدس کے اوپر وہ کرتا ڈالتے ہیں اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو درست کر دیتا ہے, یعنی ان کی کمزوری جو ہے وہ قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا. جب حق بات ظاہر ہو گئی ناظرین تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا سارا اقرار کر لیا. تو فرمایا, یعنی اس طرح سے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار, ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ ہمیں معافی دے دیجئے, بے شک ہم خطا کار ہیں, ہم نے ساری غلطیاں کی ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے سب ہماری وجہ سے ہوا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر کر دیا, کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین تھا اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگنے والا ہو تو مجھ سے مانگے, میں اس کی دعا قبول کروں گا. چنانچہ جب سحری کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے تمام بیٹوں کے لیے دعا کی. دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا کو بخش دیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے جتنے بھی اہل تھے ان سب کو بلانے کے لیے ناظرین وہاں سے ایک پروٹوکول بھی روانہ کر دیا تھا, یعنی بھائیوں کے ساتھ تقریباً 200 سواریاں اور کثیر تعداد میں سامان بھیجا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ 72 یا 73 افراد تقریباً تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ڈالی اور ان کی نسل اتنی بڑی اتنی بڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل, آپ کو معلوم ہے جب مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ سے اوپر ان کی تعداد تھی اور اس زمانے کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 400 برس کے قریب بنتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکر, یعنی مکمل جسے کہتے ہیں نا فل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد کے استقبال کے لیے باقاعدہ, یعنی یوں کہہ لیے کہ ریشمی پھریرے جو ہیں وہ آپ کے دستے مبارک میں تھے, پورے لشکریوں کے ہاتھ میں تھے اور قطار باندھے جو ہیں وہ آپ نکلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر باقاعدہ ٹیک لگا کر, یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ تشریف فرماتے اور آپ مصر میں داخل ہو رہے تھے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ صحرا جو ہے وہ زرق برق سواروں سے مکمل طور پہ پر ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا
کہ اے یہودا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے، یعنی جس کی شان و شوکت میں اس وقت دیکھ رہا ہوں؟ یہودا نے عرض کیا کہ نہیں نہیں حضور، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب ہو کر عرض کیا کہ ہوا کی طرف یعنی آسمان کی طرف آپ نظر اٹھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے یعنی دیکھا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف آپ نے نظریں بلند کی تو فرشتے جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی ہنہناٹ اور طبل و بغل کی آوازیں ناظرین عجیب کیفیت اس وقت پیدا کر رہی تھی۔ یعنی کائنات نے اس سے بڑا پروٹوکول کبھی کسی بیٹے کی طرف سے باپ کے لیے دیکھا نہیں تھا۔ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد محترم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجئے۔ دیکھیے صاحب کیا کمال انداز ہے اس وقت۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے، یہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تم پر سلام۔ دونوں صاحبوں نے اتر کے ناظرین باقاعدہ معانقہ کیا، خوب ملے، خوب روئے، خوب باتیں کی، اور دیکھیے کہ ایک انداز کیا تھا کہ اتنا نفیس استقبال تھا کہ خیمے کے خیمے آراستہ و پیراستہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوتے ہیں، دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ میرے رونگٹے ناظرین اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں، آپ یقین مانیے میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ یہ جو ملن کا جو یہ موقع ہے بڑا ہی شاندار موقع ہے۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب نے سچا کر دکھایا اور بالکل سچا کر دکھایا۔ روایات میں ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک بہترین انداز سے رہے، عیش و عشرت میں رہے اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کر دیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور تابوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسد اطہر شام لایا گیا، اور اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی حضرت جناب عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ناظرین ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں کی عمر بھی 147 برس تھی۔ یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر واپسی کی تو آپ نے دعا کی کہ جسے قرآن پاک نے سورہ یوسف میں یوں بیان کیا ہے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سے نوازا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے وصال کے تقریباً 23 سال تک جو ناظرین زندہ رہے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھوتا ہوا گزرے اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ قصہ یہاں پر تمام ہوا، لیکن بات تمام نہیں ہوئی۔ بات سمجھانے کی اتنی ہے، اپنے والد کی تکریم کیجئے، بس اور کچھ نہیں، پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے۔